جی مولانا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ خواہ وہ نیکی کے راستے کو چوز کرے یا بدی کے راستے کو، لیکن بنی اسرائیل کی ایک آیت میں کہا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جس قوم پر عذاب لانا چاہا ہم نے اس کو برائیوں فحاشی کی طرف اسے مائل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے فحاشی کی طرف مائل کر دیا، اور اس میں انسان کا اب برائی اور نیکی پہ اختیار کیا ہے، اس کا ذرا پوائنٹ کلیئر کر دیجیے۔ یہ میرے بچے آپ نے بہت اچھا سوال کیا، مگر قرآن پاک کی آیت کو بالکل غلط ترجمہ کیا، غلط اس کا مفہوم بیان کیا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب کوئی قوم اپنی بدماشیوں کی وجہ سے اس لائق ہو جاتی ہے کہ اس کی تباہی کا فیصلہ کیا جائے، یہ برباد ہونے والی قوموں کی بات سب کے لیے نہیں، تو ہوتا کیا پھر امرنا مترفیہ، وہاں کے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو پھر ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، تو فسقوا فیہا، مگر وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ حکم نہیں مانتے، اس کے نتیجہ میں پھر عذاب آتا ہے۔ فرمایا عذاب خام خواہ نہیں آتا، پہلے اللہ تعالیٰ امرنا مترفی وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں کو احکام دیتا ہے شریعت کے، فسقوا فیہا، وہ حرامی بجائے عمل کرنے کے وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے نتیجہ میں پھر حکم جاری ہو جاتا ہے تباہ کر دو۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو تم یہ گناہ کرو، بیٹا وہ قرآن میں اگر ہوتا اس وقت آپ کے سامنے اگر حافظ قرآن پڑھے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ جب ان کی برائیوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کو ہلاک کریں، تو پھر اس کا پروسیجر کیا ہوتا کہ وہاں کے عمراء رؤساء حکمران جو ان کو اللہ حکم دیتا ہے شریعت کے، فَفَسَقُوا فِيهَا، مگر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم ہلاک کر کے رکھ دیں۔ یہ کوئی نہیں آیا کہ اللہ کرواتا ہے ان سے۔ یہی بات بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن ایک مرتبہ شروع سے آخر تک نہ پڑھیں، اور اس بارے میں جو غلط فہمیاں نا تفسیروں والوں نے پیدا کی ہیں آپ کو بھی کچھ شبہ وہ حل کرائیں۔ جب تک یہ اس بارے میں ذہن کلیئر نہیں نہ ہوگا یہ لائن نہیں کلیئر ہوگی، نہ انجن اس پر چلے گا، جگہ جگہ